تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المرسلین۔ جہالت کے زمانے میں عورتوں کو کسی طرح کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اس میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا، مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک مرد کا انتقال ہوا اور اس کی بیوہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اس کا مال جو ہے اس کے ورثاء نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ عورت کو تو ویسے ہی محروم کر دیا جاتا تھا اور بچے نابالغ تھے، اس لیے ان کو بھی مال نہیں دیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے، حق ہے، اور عورتوں کے لیے بھی والدین کے اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حق، حصہ میراث کا ہے، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ دنیا کی انسانیت مساوات کی باتیں تو کرتی ہے لیکن مساوات کا حق نہیں دیتی۔ اسلام ہی وہ ہے جس نے سب سے پہلے اس عورت کو ظلم سے نکال کر وارث بنایا، اسے سر اٹھا کر جینا اور اس کا حق مانگ کر نہیں، دینے والوں کو حکم فرمایا جا کر دے کر آؤ، وہ تمہارے پاس آ کر مانگے نہ بلکہ تم اس کا حق دو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب میراث تقسیم ہو رہی اور قریبی رشتہ دار یا یتیم اور مسکین آ جائیں، انہیں بھی دے دیا کرو اور انہیں اچھی بات اور بھلے طریقے سے میراث کے حصے جن کے حکم بھی سمجھا دیا کرو۔ یہ کون دیں؟ وہ رشتہ دار آ جائیں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، رشتہ دار ہوں، ایسے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ فرض نہیں ہے، تو ان کو بالغ حضرات نابالغ بچوں کے حصے میں سے نکالنا نہیں ہے، بالغ حضرات اپنے حصے کے مال میں سے آنے والے رشتہ داروں کو جو تقسیم میراث کے وقت موجود ہیں دے بھی دیں اور اچھی بات کہیں۔ انہیں یہ نہ کہیں تمہیں پتہ تھا جب ہم تقسیم کرنے والے ہیں تو آگے گرا ہوا منہ لے کر نہیں۔ یہ باتیں اسلام نے عورتوں کو بھی حق بتایا، اور یتیم مسکین آ کر کھڑے ہو جائیں اور اس وقت اگر آ جائیں کہیں سے تو ان کو بھی حصہ دینے کا۔ یہ دل جوئی اور دل رکھنے کا کام کس نے سکھایا؟ اسلام ہی نے سکھایا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور اللہ تعالیٰ سے وہ ورثہ ان کمزور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں ڈریں جو ان کے پیچھے مال چھوڑ کر گئے ہیں، اور ان کی فکر میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں، اور ان کے ساتھ اگر بات کرنا ہے تو نرمی سے بات کریں، بھلی بات کریں، اس لیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرنا اور کمزور بچوں کو تربیت کرنا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے دو لفظ کہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور دوسرا کہا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، خشیت بھی اختیار کریں، یعنی عملاً بھی اور دل میں بھی۔ عملاً یہ ہو کہ ان کے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ان کے حفاظت کریں، مال کی ان کی ظاہری حفاظت بھی کریں، پرورش کرنے میں کھانے پینے کا اور بیماری اور تندرستی کا ان کا لحاظ کریں، غمی خوشی کا۔ اور فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا خوف کرتے ہوئے جب ان سے بات کریں، اندر کا جو ما فی الضمیر ادا کرنا ہے تو ان کو اچھی بات کریں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔
بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، کیسے کس طرح کا کھانا جائز ہے اگلی آیت میں آ چکا۔ جو لوگ ناحق کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ آگ ہی کی طرف یعنی جہنم کی طرف دھیرے دھیرے پہنچ جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں عورتوں کا حق بتلایا، اسلام کی باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ کے انعامات کی باتیں، عورتوں کے حق اور ان کے ادب احترام کی، ان کے جو ہے سر اٹھا کر جینے کی باتیں یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے، اسلام ہی بتاتا ہے۔ اس لیے درخواست ہیں خود بھی سنیں، اپنے اعزہ و اقارب کو بھی سنایا کریں، تاکہ عورتوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ مساوات اور برابری کی باتیں آج کی دنیا کر رہی ہے، نہیں، اسلام نے ہی ان کو ظلم و ستم سے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔